حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے۔ اس کے دیکھنے کی طاقت، اس کے ذہن کی طاقت، اس کے جو قوت گویائی ہے، بولنے کی طاقت، اس کے جسمانی اعضاء کی طاقت آپ کے سامنے ہے کہ حضرت انسان بے پناہ صلاحیتوں اور قوتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، تاکہ وہ زندگی میں ان صلاحیتوں اور ان طاقتوں کو بروئے کار لا کر ان سے استفادہ حاصل کر کے دنیا میں اپنی زندگی کو آسان بنائے۔ یہ ان صلاحیتوں کا ہی ثمر ہے کہ انسان نے اپنے ذہن کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ میڈیکل کے شعبے میں بے شمار کارنامے ہیں، دنیا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں انسان نے بے پناہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنے کارنامے انجام دے دیے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اب دور دراز بیٹھا ہوا شخص بھی آپ سے ویڈیو کال کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنا ذہن دیا کہ انسان نے بہترین قسم کے شاعر، بہترین قسم کے ادیب، بہترین قسم کے دانشور، بہترین قسم کے لکھاری پیدا کیے۔ انسان بے پناہ صلاحیتوں کا حامل ہے کہ وہ ہستی ہے جس نے اس دنیا میں تعمیرات، آرائش و زبائش اور ترقی کے میدان میں جو کارنامے انجام دیے، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ذرا باہر نکل کر پوری دنیا کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہ انسان نے کیا کیا کارنامے انجام دے دیے ہیں۔ تعمیرات کے میدان میں تو اس نے ہوش ربا کام کیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے۔ یقین کیجئے انسان کی تمام کامیابی، چاہے وہ بے پناہ مال کما چکا ہو، بہت دولت مند ہو، صاحب ثروت اور صاحب جائیداد، یہ سب صرف ایک چیز سے ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز اس کو ممکن بناتی ہے، وہ ہے اللہ کی رحمت۔ اگر اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال نہیں ہے تو یقین کیجئے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین جسم دیا، آنکھیں دیں، ذہن دیا، چہرہ دیا، چلنے پھرنے کی صلاحیت دی۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہی آپ کو اللہ نے صاحب اولاد بنا دیا، صاحب ثروت بنا دیا، صاحب جائیداد بنا دیا۔ اور اللہ کی رحمت اگر شامل حال نہ ہوتی تو آپ دنیا میں کوئی کارنامہ انجام نہ دے سکتے، نہ اتنی بڑی تعمیرات، عمارتیں، بلڈنگ، سڑکیں، شاہراہیں آپ کبھی نہ بنا سکتے۔ آپ طب کی دنیا میں کبھی کوئی کمال نہ کر سکتے، آپ کسی بیماری کا علاج نہ کر سکتے، بلکہ نسل انسانی بیماریوں کی وجہ سے کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے انسانوں کے ذہن میں فارمولے پیدا کیے، ان مسائل کا حل پیدا کیا، ان بیماریوں کے تدارک کے لیے ادویات انسان کے ذہن میں پیدا کی، اور وہ اس سوچ کے تحت اس نے آ کے میڈیسن تیار کی، ویکسینیشنز تیار کی، اور وہ ان بیماریوں پر قابو پانے میں کافی حد تک کامیاب ہے۔ اس کے باوجود انسانی صلاحیتیں جو کہ محدود ہیں اور کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ بیماریوں پر بھرپور قابو نہیں پا سکا۔
بے شمار بیماریاں ہیں جو لا علاج ہیں، وہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہیں، انسان ان کو قابو نہیں کر سکتا، ان کا تدارک نہیں کر سکتا۔ بیماری کی وجہ سے لاکھوں لوگ روزانہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، حالانکہ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے۔ جتنی کامیابیاں انسان نے حاصل کی ہیں، کسی بھی شعبے میں حاصل کی ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے حاصل کی۔ اللہ کی رحمت ہر صورت میں مانگتا رہنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت مانگیں، صبح و شام مانگیں، ہر وقت اللہ کی رحمت طلب کرتے رہیں۔ اگر اللہ کی رحمت آپ سے دور ہو گئی، آپ دنیا میں کچھ نہیں کر سکیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، آپ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یقین کیجئے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ رہے تو انسان دنیا میں ہی عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ لہذا اللہ کی رحمت ہمیشہ مانگیں اور اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر مایوسی کو، اگر آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں کہ اللہ تو میری مدد نہیں کرے گا، اللہ کا فضل میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے نہیں آئے گا، اللہ مجھے اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی عنایت، اپنی رحمت عطا نہیں کرے گا، اگر آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ یہ مایوسی کفر ہے۔ کفر کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ ہی کا انکار کر دیا، اور جس نے اللہ ہی کا انکار کر دیا، جس نے اللہ کی رحمت کا انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، اس کے پلے پھر کیا رہ جاتا ہے سوائے بربادی کے، دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی بربادی۔ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوگا، اور خاتمے کے بعد روز قیامت وہ اللہ کو کوئی جواب نہیں دے سکے گا، اور ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کی رحمت آپ کا ٹارگٹ، آپ کا ہدف، آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ یقین کیجیے اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت سے ہیں، اولاد ہے تو اللہ کی رحمت سے ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا کمال ہے تو آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ آپ جاہل نہ بنیے، اللہ کا عابد بنیے، اللہ سے رحمت مانگنے والا بنیے، اللہ کی رحمت کا طلبگار بنیے۔ یہی کامیابی کا رستہ ہے۔